الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آج انشاءاللہ ہم 10ویں سبق کا پہلا حصہ لیں گے جو اس کا لٹریچر کا حصہ ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ صرف 20 چیپٹرز کا کورس ہے. 20 ککشاؤں کا ایک لگھو پاٹھیہ کرم ہے. اس لیے شوق سے سیکھیے، جوش میں ہو کے سیکھیے، انجوائے کرتے ہوئے سیکھیے. اور ان ککشاؤں کا، ان کلاسز کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہندی بھاشا میں ہم قرآن کے شبدوں کو آسانی سے سمجھ لیں. یہ ہم لوگ بہت زیادہ بیزی ہیں، بہت ٹائم نہیں ہے، بہت لمبے سمے تک بھی ہم تھوڑا سا سمے نہیں دے سکتے، اور بہت کم سمے، مطلب بہت لمبے سمے تک، بہت زیادہ دنوں تک بھی ہم کم سمے نہیں دے سکتے، اور بہت زیادہ سمے بھی نہیں دے سکتے ہم کم دنوں میں. اس لیے بہت کم دنوں کے لیے بہت کم سمے چاہیے آپ کا، 1 گھنٹہ ہارڈلی. اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کاپی پین نکال لیجئے اور پلان کریے. ابھی تک اگر پلان نہیں بنایا ہے آپ نے قرآن کریم سیکھنے کا، تو یعنی کہ آپ نے قرآن کو نہیں سیکھنے کا پلان بنا رکھا ہے. سوچئے کسی شادی کا یا کسی ٹرپ کا کیا کیا پلان بناتے ہیں ہم، ہر چیز لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا. اور if you fail to plan, you plan to fail. اگر واقعی میں پلان نہیں بنایا ہے سیکھنے کا، تو ہم نے نہیں سیکھنے کا پلان بنایا ہے. سبق نمبر 10 ہے. دیکھیے یہ سبق جب پورا ہو جائے گا تو 116 الفاظ، یعنی کہ 9 + 1. ابھی 10 گھنٹے پورے لگیں گے نہیں، 10 گھنٹے لگتے ہی 116 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے ہم، جو قرآن کریم میں لگ بھگ 29,000 بار آتے ہیں. 29,000 ٹائمز، 29,000 بار آتے ہیں. آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے، نماز کے بعد کی 2 اہم دعائیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور عربی کا گرامر، اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی گرامر کی، اس میں ہم نصر، خلق، ذکر، عبد، یعنی کہ جو ماضی ہے اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے، اور اس سے متعلق ابیاس بھی کریں گے، ایکسرسائز بھی کریں گے. آج کے سبق کی 2 دعائیں سیکھنے سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے درود ابراہیمی، جس کو ہم درود کہتے ہیں، اس کو سیکھا تھا ہم نے. ایک بار جلدی سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ تو برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما بارکت علی ابراہیم. جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. انک حمید مجید. بے شک تو بزرگی والا، تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. جو کوئی اس کو ڈیٹیل میں ریوائز کرنا چاہتا ہے وہ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتا ہے، سبق نمبر 9 کی پہلی ویڈیو. اب آج ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ نماز کے بعد کی 2 دعائیں. ہم نے سفر اپنا کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم نے سفر شروع کیا، سورہ فاتحہ سیکھی ہم نے، اذان سیکھی، اور رکوع میں پڑھے جانے والے کلمات، سجدے میں پڑھے جانے والے کلمات، اور التحیات، اور اللہم صلی علی محمد. اب اس کے نماز کے بعد کی دعائیں، کچھ لوگ نماز میں بھی پڑھ لیتے ہیں ان کو. یہ نماز کے بعد کی دعائیں دیکھتے ہیں. پہلی دعا، یہ بات آپ سے پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. ہم قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھیں یا کوئی سورت پڑھیں یا کوئی دعا پڑھے، اس کا کچھ پیغام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے احساسات ہوتے ہیں. یہ احساسات ہم سمجھ نہیں پاتے، اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. فار ایگزامپل، میں چائنیز بھاشا میں جانتا نہیں، میری والدہ بھی نہیں جانتی. اب میں چائنیز بھاشا کہیں رٹایا کچھ لکھا ہوا یاد کر کے آ جاؤں کہ اپنی ماں کو محبت کے چند کلمات بولنے ہیں اس چائنیز بھاشا میں جا کے بول دوں گا. نہ میری سمجھ میں آئیں گے، نہ والدہ کی سمجھ میں آئیں گے. اور ہو سکتا ہے والدہ کو چائنیز آتی ہے تو ان کی تو سمجھ میں آ جائیں گے، مگر میں جب بول رہا ہوں گا وہ، تو اس سے میرے کیا احساس جڑے ہوں گے. سورہ فاتحہ پڑھ دی،
نماز میں یا بنا نماز کے، قرآن کے اور حصے پڑھ دیے نماز میں یا بنا نماز کے، لیکن اس سے جڑے ہوئے احساسات تک ہم نہیں پہنچ پاتے کیونکہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، لوگ 1 2 3 4 5 10 15 قرآن کریم مکمل کر دیتے ہیں، لیکن ایک آیت سے اس کی جڑ نہیں پاتے۔ قرآن کریم سے ہمارا سمبند کیا ہے، تعلق کیا ہے، سوچنا چاہیے نا۔ قرآن کریم سے ہمارا سمبند ڈائریکٹ ہے، راست۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ایسا ہے ہی نہیں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں یا آپ پڑھ رہے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں ایڈیشن کا قرآن پڑھ رہا ہے، سب کہتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ڈائریکٹ سمبند ہے، شخصی ہے، میرے لیے طے شدہ ہے۔ کون سی آیت کس کو کس وقت ملنی ہے یہ طے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت کے تھرو اس کی ہدایت اس وقت چھپی ہوئی ہے، وہ اس کو لینی پڑے گی۔ آیت تو مل گئی، مطلب سمجھ لیجئے کہ آگے جانے کا راستہ تو مل گیا، مگر راستہ جس زبان میں لکھا ہوا ہے وہ زبان نہیں آتی، تو کھائی میں جا کے گریں گے۔ پھر طے شدہ ہے، متعلق ہے۔ میں مسجد میں گیا، مسجد میں جانے کے بعد میں امام صاحب نے آج آیت پڑھ ڈالی سود کے اوپر کہ جو کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے وہ قیامت کے دن برایا ہوا کھڑا ہوگا، اور ایسا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور ابھی باہر کچھ دل متوجہ ہونے لگا تھا سود کی طرف، اندر آیا تو امام صاحب نے وہ آیت پڑھ دی۔ وہ اس کے لیے تھی نا، امام صاحب جو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ متعلق ہیں سب کے لیے، امام صاحب کے لیے بھی۔ تو بدنصیبی ہماری ہے جو آیات امام صاحب پڑھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، اور اگر ان کی سمجھ میں آ رہی ہے جو تو پیچھے مسلین ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ ہو سکتا ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے تھے، انہوں نے آ کے امام صاحب نے مغرب میں عشاء میں رکوع پڑھ ڈالا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے وصیت کر دی ہے کہ پوجا پرستش عبادت تو میری ہوگی، اور ماں باپ کے سامنے تم اف بھی نہیں کرو گے، ان کو جھڑکو گے بھی نہیں، ولا تنہرہما ولا اف لہما، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو گرائے رکھو گے۔ یہ ساری باتیں آ گئی۔ تو جو قرآن کے اتنے زبردست میسیجز ہیں، اتنے پوٹینشیل والے میسیجز ہیں، اتنا موٹیویٹ کرنے والے میسیجز ہیں، ہم وہ ایسے گزر رہے ہیں ان کے اوپر سے۔ بدنصیبی کیا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئے، امام صاحب نے چند آیات پڑھی، امام صاحب ذرا بتا دینا اس کا کیا مطلب تھا، یہ مجھے کیوں سنوائی اللہ تعالیٰ نے؟ کتنے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھی آئے، ارے امام صاحب ذرا بتا دینا یہ کون سی آیت تھی، یا تو آپ بتا دیجئے، اگر آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں آپ بتا دیجئے اس کا مطلب، ورنہ قرآن میں دیکھ کے بتا دیجئے اس کا ترجمہ۔ کون اتنی فکر کرتا ہے کہ میرے لیے کیوں تھی آیت؟ فجر میں تو لمبی لمبی آیت پڑھی جاتی ہیں اکثر، کہ کیوں تھی میرے لیے، کہ آج امام صاحب نے پڑھ دی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سورہ عصر پڑھ دی امام صاحب۔ ارے اس میں میرے لیے تو یہ تھا کہ تمام انسان جہنم میں جا رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ایمان کی ڈیٹیل کہاں سے آئیں گی، عمل صالحہ کر رہے ہیں، تواصل، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کر رہے ہیں۔ یہ سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے ہمارا۔ نماز، مسجدیں جو ہدایت کی جگہ تھی وہ ہدایت کا کھنڈر ہو گئی، وہاں سے ہدایت نہیں مل رہی۔ امام صاحب جمعوں کے خطبوں میں پڑھ رہے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منکم، یا اللہ تو ان کی مدد کرنا، صرف ان کی مدد کر جو تیرے دین کی مدد کر رہے ہیں، اور ہمیں ان میں شامل کر۔ کوئی بھی نہیں کر رہا، اسے پتہ ہی نہیں دین کی مدد کرنا کیا ہے۔ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْكُمْ، اور یا اللہ تو ملیا میٹ کر دے، تباہ برباد کر دے، الٹا پلٹا کر دے، ان کو ترم برم کر دے جو تیرے دین کی مدد نہیں کر رہے، اور ہمیں ان میں شامل مت کرنا۔ ہیں شامل، پوری کی پوری مسجد شامل ہیں اس کے اندر، ایسے تھوڑی تباہ ہو رہے ہیں۔ تو زبان نہ سیکھنا بڑی ٹریجڈی بن گئی ہے، آپ سمجھیے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک زبردست نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کا، زبان نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ ملیا میٹ ہو گیا، کوئی بیوقوف بنایا تھا دین کے نام پہ، اور ہم اس زبردست ہدایت سے محروم ہیں۔ اس دعا کو دیکھیے، اس کا پیغام دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی۔ ربنا مطلب اے ہمارے رب۔ ابھی دیکھتے ہیں کیسے آیا ہے۔ یہ دیکھیے، ربنا، ربہ اس کا رب، پڑھ چکے ہیں ہم سب، پڑھیے میرے ساتھ، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب،
ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا یا ربنا ہمارا، ربنا اے ہمارے رب. یہ ہے آتینا، یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، ایک ہے آتی اور ایک ہے نا. آتی کا مطلب ہے دے، اور نا ہمیں دے. ان کو اگر کمبائن کریں تو ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہمیں دے. اللہ سے کہہ رہے ہیں. فی کا مطلب میں، فی کا مطلب میں. مثال کیا ہے اس کی؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی دنیا، دنیا 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 میں. حسنا، حسنا مطلب بھلائی، حسنا بھلائی. اب میں ایک شب کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس سے یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، مگر اس سے ایک تھیم نکل کے آئے گا، ایک مطلب نکل کے آئے گا. اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ نماز مکمل ہوئی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا. سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی دے. آپ کو دین کے نام پہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے دنیا چھوڑ دو، دنیا گندی ہے، دنیا بیکار ہے، دنیا مت مانگو. اور ایک تصور بنا دیا گیا ہے دماغوں میں لوگوں کے کہ جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہوں، پیون لگے ہوئے، زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتے ہوں، کسی کونے میں بیٹھے رہتے ہوں، وہ دیندار ہیں. نماز کے بعد ہی دعا کون سی سکھائی جا رہی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دے دنیا کی بھلائی. کیا ہے بھیا دنیا کی بھلائی؟ بتائیے مجھے ذرا، لکھیے کیا ہے دنیا کی بھلائی. دنیا کی بھلائی کیا ہوں گی؟ دنیا کی بھلائی آخرت میں تو ملنی نہیں ہے. بہتر گھر، بہتر رہنے کی جگہ، اچھی سوسائٹی. قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کھانے کی فیسلٹی ہوں گی، پینے کی فیسلٹی ہوں گی، منظر اچھے ہوں گے. وہ جنت وہاں ملے گی. یہیں سے شروع ہو جائے گی کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایسی سراؤنڈنگ مل جائے، ایسی لوکیلٹی مل جائے جو جنت والی فضا رکھتی ہو، ایسے پڑوسی مل جائیں. یہ دنیا کی بھلائی ہے نہیں؟ جو نیک ہو، صالح ہو، اچھے ہو. اچھی سوسائٹی دنیا کی بھلائی ہوئی نہیں. تو کہاں روکا ہے دین نے دنیا کی بھلائی کو؟ اپنا مقصد یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بھلائیوں کو حصول، ان بھلائیوں کی ریل پیل، ان کے حصول میں ضرورت سے زیادہ اکٹھے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مگر یہ ساری بھلائیوں کی دعا کرائی جا رہی ہے. نیک بچے، نیک اولاد، یہ دنیا کی بھلائی ہے نہیں، یہاں پہ فائدہ پہنچائیں گی نہیں. نیک بیوی، نیک جوڑے، یہ ہے نہیں. اچھی سوسائٹی میں رہنا، اچھا پانی مل جانا، اچھا کھانا مل جانا، اچھے کپڑے مل جانا، یہ دنیا کی بھلائی ہے نہیں ہے. اچھے لوگوں کی صحبت مل جانا. تو دین نے نہیں روکا ان چیزوں سے. اور دیکھیے اس کے بعد وفی الآخرت یہ تھا نا، وا کا مطلب اور، فی کا مطلب میں، یہ وہی لفظ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. آخرہ، آخرت. اب آخرت بعد والا، آخرت ورڈ جو ہے نا، دیکھیے آخرت ورڈ ہے بعد کے لیے. کائے کے لیے؟ بعد کے لیے. میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. من کانا یرید العاجلۃ اجلنا، اجل جلنا پہلے والا، اور آخرہ بعد والا. تو آخرت بعد، اور جو کوئی بعد کا، یہ وفی الآخرہ، اور بعد میں حسنہ، بعد کے آخرت میں بھی بھلائی چاہیے. یہاں کی بھی چاہیے، بعد کی بھی، اسی دنیا کے بعد کے حصے میں بھی، اور اس کے بعد کے حصے میں، قبر کے حصے میں، یا مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوئے گا تو اس کے حصے میں وہ بھی بھلائی چاہیے. اور آپ غور کیجئے، پہلے بھلائی اللہ تعالی، دعا کی ترتیب کیا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، قرآن کے تھرو؟ پہلے دنیا کی بھلائی یہ منگوائی گئی ہے، اور پھر ساتھ میں اس کے سیکنڈ نمبر پہ آخرت کی بھلائی. آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت. دنیا کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی محبت یہی میں دل میں گھر کر جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے. تو یہ تمام چیزیں. ایک بات دیکھیے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں، دیکھیے پھر دنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی، دنیا میں، پھر دنیا میں بھلائی.
اب اس فتوے کے اوپر کون فتویٰ دے گا؟ وفی الآخرتی، اور آخرت میں، بعد میں بھی، حسنہ، بھلائی، اور بعد میں بھی بھلائی. یہ آخرت وہی والی، میں ویڈیو پہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یوٹیوب پر جائیے آپ، اور یوٹیوب پر جا کے علامہ سید عبداللہ طارق یہ ٹائپ کیجئے، اور ٹائپ کیجئے دنیا اینڈ آخرت. تو ڈیٹیل سے کیا ہے دنیا، کیا ہے آخرت، اس کی ڈیٹیل آ جائے گی انشاءاللہ. بہت الگ الگ جگہ انہوں نے الگ الگ موقع پہ سمجھا ہے، بہت کرسٹل کلیئر آپ کو آنسر مل جائے گا. دوسری دعا دیکھیں. اچھا ابھی دعا پوری نہیں ہوئی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، پہلے نمبر پہ اس دنیا کی بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت کی بھلائی. وقنا، وا کا مطلب اور، قی، یہ قی مطلب بچا، وقی بچا، نہ ہمیں، وقنا اور بچا ہمیں، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار، عذاب نار، آگ. نار کا مطلب آگ ہے، نار جہنم لکھا ہوتا تو جہنم کی آگ. آگ سے بچا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. خالی جہنم کی آگ کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا میں بھی تو آگ لگی ہوئی ہے، اس دنیا کی آگ سے بھی بچا. اور بہت سی آگ ہم نے سینوں میں پال رکھی ہے، اور ایک ہوتی ہے غصے کی آگ. ان تمام آگوں سے بچا. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اس پر تو بہت ضروری جنہیں غصہ بہت آتا ہے، غصے کی وجہ سے ان کے گھر تہس نہس ہو رہے ہیں، تل پٹ ہو رہے ہیں، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہی ہے. اس کا سولوشن دیا ہے سورہ لہب کے اندر. میں آپ سے درخواست کروں گا آپ جا کے یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارقی ٹائپ کیجئے، علامہ سید عبداللہ طارق، اور سورہ لہب، سورہ لہب. یہ سنیے، تبت یدا ابی لہب، سنتے نا، ہلاک ہو گئے، اس کی دونوں ہاتھ، اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئیں، جو آگ والا ہے، جو اندر آگ پالے ہوئے ہے. یہ زبردست، اور اس سے سمجھ میں بھی آئے گا کہ جینا کیسے. تو ان دعا میں کیا ملا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دے تو دنیا کی بھلائی، وفی الآخرتی حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اگلی دعا، ایک اور دعا زبردست، سلام پھیرتے ہی، اللہم، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، اعنی، یہ بھی اعانت کر، اعنی، میری اعانت کر، اعنی، میری اعانت کر، میری مدد کر. کائے پہ؟ مدد فرما میری. ہم اللہ تعالیٰ سے کن کن چیزوں پہ مدد چاہتے ہیں؟ دعا کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ علی ذکری کا، تیرے ذکر پر. علی کا مطلب پر، مثال ہے السلام علیکم، ذکری کا، تیرے ذکر پر. یا اللہ تم، اللہم اعنی علی ذکری کا، یا اللہ مدد فرما، میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پہ. ابھی اس لفظ پہ آئیں گے. وشکری کا، وا کا مطلب اور، شکری کا، تیرے شکر کرنے پہ. شکر کیا ہے؟ شکر. تیسرا، و اور، حسن عبادتی کا، حسن مطلب بہتر، عبادتی کا، تیری بہترین عبادت کرنے. تو یا اللہ میری مدد کر، کائے پہ؟ تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر، اور تیری بہترین عبادت کرنے پر. یہ لفظ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ شبد ہے، ذکر. ذکر کا مطلب عوام کے اندر، پبلک کے اندر یہ ہے کہ کہیں پر تسبیح لے کر، مالا لے کے کسی کونے میں بیٹھ جانا. قرآن اس کا میننگ، یہ قرآن کے ٹرم ہے، قرآن اپنی ٹرمنالوجی کو خود ایکسپلین کرتا ہے، اور یہ بھی کیا ہے. سورہ طٰہٰ پڑھ ڈالیے، اٹھا جالیے، وہاں پر ذکر ہے شروع میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. تو ان کو عصا کی بات ہوئی ہے، ان کو یہ دیا، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اس کے بعد یا اللہ تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے، اور اکیلے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میرا سینہ کھول دے.
میرے بھائی کو اس عمل میں، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، ہارون کو بھی، دونوں کو ساتھ میں کر دے، دونوں کو ایک سے دو ہو گئے۔ فرعون کے دربار میں بھیجنے کو کہا تھا اللہ نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سینہ کھول دے اور بھائی مجھے دے دے، اور آگے لکھا ہوا ہے پڑھیے گا کیا، ہم تیری خوب تسبیح کریں گے، تسبیح لفظ خوب تیرا ذکر کریں گے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا یوٹیوب پر جائیے گا اور علامہ سید عبداللہ طارق یہ ٹائپ کیے گا، یہ اس کے آگے ڈالیے گا ریئل میننگ آف، سمجھنا چاہتے ہیں تو، ورنہ غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ ریئل میننگ آف، میں بہت سے ٹرمز لکھ رہا ہوں، ان سب ہم نے سارے میننگ انہیں سے سیکھے ہیں، ہم آپ کو سارے یہاں سکھا سکتے ہیں، ویڈیو 2 گھنٹے کی لمبی ہو جائے گی، فائدہ ہی نہیں ہوگا، جتنا اچھا آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کیا ہے کہ یہ میننگ تسبیح نہیں معلوم عوام کو اس کا میننگ، اور جو میننگ معلوم ہے وہ غلط ہے، یا اس کا ایک بہت ناقص سا حصہ ہے۔ تسبیح کیا ہوتا ہے، ذکر کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے، یہ سارے میننگ یہ پتہ ہونے چاہیے۔ تسبیح، ذکر، شکر۔ ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور غافل کون ہے، غافل، اور یہ کم سے کم کافر۔ یہ آپ سنیے، قرآن ہر دور، قرآن ایک ایوالو ہونے والی کتاب ہے، اگر اس کی جانکاری صرف آپ پچھلی جنریشن تک جو آئی ہے اسی کو گیدر کریں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ قرآن پیچھے نہیں رہے گا، قرآن میں غور و فکر کرنے والے آتے چلے جائیں گے، قرآن آگے، اس کی فہم آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جو اپنے دور کے قرآن کے فہم کو نہیں سمجھے گا، قرآن کی اس دور کی فہم کو سمجھیے، جو پیچھے سے ریلیٹ ہوا ہے، کہیں سے نیا نہیں آیا ہے۔ قرآن اپنی ٹرمنالوجی کو خود ایکسپلین کرتا ہے، مومن کس کو کہتا ہے، منافق کیسے کہتا ہے، ایمان کیا ہے، ساری چیز، بہت سی چیزیں۔ ابھی تو میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کو درخواست ہے، ان چیزوں کو ضرور سنیے، سرچ کی، نہیں ملے میرے نمبر پر کہیے، میں ان کے آپ کو نکال کے لنکس سینڈ کروں۔ تو ایک اور دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور مجھے 1 منٹ کا ٹائم دے تو کم سے کم میں ایک ٹرم تو کلیئر کر ہی دوں قرآن سے۔ یہ سورہ طٰہٰ کا جو ہے یہ میں نکالتا ہوں آپ کے لیے، بس مجھے 30 سیکنڈ دیجیے۔ دیکھیے، قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون واخی، اور میرے وزیر میرے کنبے میں سے کر دے ہارون اخی، ہے میرے بھائی ہارون کو، اشدد بھی ازری، تو اس سے میری کمر کس دے، واشرکوا فی امری، اور وہ میرا شریکہ کار کر دے، کہ نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے تسبیح کریں گے تیری۔ تسبیح یہاں پہ لفظ آیا نا، ذکر، شکر، تسبیح، سب یہ آگے پیچھے ایسے سمجھے جاتے ہیں، ہمیں تسبیح بیان کر دی، دونوں مل کے تسبیح کریں گے۔ تسبیح تو اکیلے ہوتی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور دونوں مل کے خوب تیرا ذکر کریں گے۔ اور ذکر تو اگر کوئی انڈیویجول چیز ہے تو پھر اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ سے ہی کیوں کہہ رہا ہے بات کہ بھائی میرا بھائی بھیج دے، ساتھ میں تسبیح کریں گے، ساتھ میں ذکر کریں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور میں تو آپ لوگوں سے کہوں گا یوٹیوب پر جا کے سورۃ طٰہٰ پوری ڈالیے شروع سے آخر تک، تو یہ ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ کمپلیٹ ہو گئی، تو الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 10 کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔